اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین، یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کریٹیکل آیت ہے، سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 41، اس سورت نمبر 41 آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں، زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے، قرآن پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں۔ اللہ فرمایا ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں، ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے، تو آج دکھا دیے نا، کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے۔ اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے، یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ۔ ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن، دین کی بات نہیں ہو رہی، مذہب کی بات ہو رہی۔ سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی۔ سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے۔ سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا، جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، بتوں کے آگے جھکنے والے۔ سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا، میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو، بیولوجی کی فیلڈ ہو، کیمسٹری کی فیلڈ ہو۔ سائنس کے اوپر کرسچنز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، آئنسٹائن کرسچن تھا، جو نیوٹن۔ اس طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی۔ سائنس کامن ریلیجن ہے، کامن مذہب ہے، کامن اسکول آف تھاٹ ہے، لہٰذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے۔ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، تو اللہ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو یہ فیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی، یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل۔ یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر۔ 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا۔ اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ، یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے، جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا۔ تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے۔ جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ پہ اور میں ان کو یوں بکھیروں، ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا، وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہوگے۔
اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم زیرو تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو نہ ختم ہونے والی اور اس کا والیوم اس کا حجم زیرو ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیں لو, کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ.